مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، ہم کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، مگر کوئی خالق کو ناراض کر رہا ہو تو اسے شانہ پکڑ کر ہلاتے ضرور ہیں کہ للہ اس کی آیات پر تدبر کرو، تعقل کرو اور پہچانو کہ وہ کس پر درود پڑھ رہا ہے، کس پہ لعنت کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو جن سے وہ برات کر رہا ہو انہیں تو اپنا ہادی بنا لو، اور جنہیں وہ اپنی طرف سے ہادی بنا رہا ہو ان سے سوال بیعت کرو۔ یہ سرکشی خالق کو پہلے دن سے پسند نہیں ہے، وہ پہلے دن سے بتا رہا ہے کہ ہادی بنانا، خلافت عرضی کا سفر کرنا اور کروانا یہ میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ اگر کائنات میری ہے تو کائنات کا نظام چلانا میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہیں پیدا کیا ہے بندگی کے لیے، اور جن کو ذریعہ بنانا ہے اس ذریعے کو، وسیلے کو بنانا تمہارا کام نہیں ہے، میرا کام ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ راستہ اس کا ہو اور وسیلہ میں بنا، پھر وہ اس کا راستہ نہیں کہلائے گا اگر میں نے اپنے وسیلے سے سفر کیا۔ سفر اسی وسیلے سے کیا جائے گا جسے اللہ نے وسیلہ قرار دیا۔ لہذا یہ عصبیت کی علت، یہ حسد کی علت، یہ تکبر کا سفر، یہ وسوسوں کے ساتھ دنیا سے لڑنا چھوڑ دو۔ خالق سے جنگ کر نہیں سکتے، آخرت پہ ایمان لائے بیٹھے ہو تو پھر وہ عمل کرو جس کے ساتھ آخرت میں حاضر ہو سکو۔ اس عمل کے ساتھ مت آؤ کہ جس کے ساتھ حاضر ہونا مشکل ہو جائے۔ میرے مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ صبح و شام جس الحمد کو تم پڑھتے ہو، یعنی ہر نماز میں جسے ذکر کرتے ہو، اسے بھی اللہ نے نصف اپنی ذات سے اور نصف ان کی ذات سے مربوط کیا کہ جنہیں اس نے تمہارا ہادی بنایا۔ یعنی سورہ الحمد میں نصف اللہ کا تذکرہ ہے اور نصف ان کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ نے ولایت میں شریک کیا۔ بسم اللہ کریں اور پڑھیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو خالق کہتا ہے اس نے اقرار کیا ہے، حمد کی ہے میری یہ کہہ کر کہ میں عالمین کر رہا ہوں، یہ میری ربوبیت کا اقرار کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کے بعد مالک یوم الدین، یہ صرف میرے عالمین کی قدرت کو، حاکمیت کو تسلیم نہیں کر رہا، یہ بھی اقرار کر رہا ہے کہ میں یوم الدین آخرت سے فرار نہیں کر سکتا، میں تیری ہی بارگاہ میں پلٹ کر آؤں گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معصوم فرماتے ہیں گویا یہ اللہ کی بارگاہ میں جہاں اس کی کبریائی کو تسلیم کر رہا ہے، یوم آخرت کی حاضری کا اقرار کر رہا ہے، وہاں یہ بھی چاہتا ہے کہ میں ہی اس کی نصرت کروں، میں ہی اس کو امداد کروں۔ یعنی یہ اقرار کر رہا ہے ساری عبادت تیرے لیے اور استعانت تجھ سے دوں گا۔
ابھی آپ نے میرے محترم دوست سے سن لیا کہ مسجد کے اسپیکر پہ مولانا یہ کہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اور پھر اسی اسپیکر سے کہے کہ مسجد کے لیے چندہ دیتے جانا، یعنی اللہ سے مانگنا اور ایسے مانگنا کہ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور جب ضرورت پڑے گھر اللہ کا ہو اور بنا چندے سے رہا ہو۔ مخلوق کی مدد سے اللہ کا گھر نہیں بنتا، اللہ نے اپنا پہلا گھر تمہاری مدد سے نہیں اپنے نمائندے کے ذریعے سے، اس کی بنیادیں، اس کی عمارت پڑھتے جاؤ کہ بنیادیں استوار کرتے جاتے ہیں، دیواریں بلند کرتے جاتے ہیں اور دعا کرتے جاتے ہیں ابراہیم اور اسماعیل کے پالنے والے کہ تیرا گھر بنا رہا ہوں، دنیا کے قلوب کو اس کی طرف منتقل کر دے۔ گویا گھر چندے سے نہیں بنتا، ہادی کے ذریعے سے بنتا ہے، اور ہادی اس لیے نہیں بنا رہا کہ یہ گھر میرا ہے۔ میں آسان کروں، دنیا کی صفت اور ہے، خالق کی صفت اور ہے۔ مولوی اللہ کے گھر کے نام پر پہلے اپنا گھر بناتا ہے، جا کے ہر مسجد میں دیکھنا وہاں خطیب کا گھر بھی ہوگا، کوشش تو یہ ہوگی مؤذن کا گھر بھی ہو، مگر چیلنج کر رہا ہوں، مخلوق بناتی ہے تو اپنے لیے بناتی ہے، اللہ بنواتا ہے تو اپنے لیے بنواتا ہے، بنانے کے لیے بھی اپنے ہادی سے بنیاد رکھواتا ہے، اور پھر اس گھر کو ایرے غیرے کو نہیں علی کے سپرد کر کے کہتا ہے علی کا گھر میرا گھر ہے۔ تو اب فرق آپ کو پہچان جائیں، اللہ اپنا گھر علی کے نام کر رہا ہے اور مخلوق اللہ کا گھر اپنے نام کر رہی ہے۔ اپنی اپنی منزلیں ہیں، اپنی اپنی خواہشات ہیں، تم اللہ کے گھر کے نام پر اپنا گھر بناتے ہو، اور علی کو اللہ اپنا گھر عطا کرتا ہے، اس لیے عطا کرتا ہے کہ بہکنے والا بہک نہ جائے۔ پہلا گھر بھی میرا تھا اور آخری گھر بھی میرا ہوگا، یہاں بھی علی کو اس لیے بھیجا کہ محشر میں جب میری بارگاہ میں آؤ تو کوئی اور دوسرا نہیں، وہی ہو جسے میں نے اپنے گھر سے دیا تھا۔ اتنا کریم ہے کہ الحمد میں اس نے آدھا حصہ اپنے لیے اور آدھا حصہ محمد و آل محمد کے لیے رکھا۔ خالق کا ذکر بھی ہو رہا ہے، مخلوق کا بھی ذکر ہو رہا ہے، مگر تیری میری خلقت کے ساتھ نہیں، تیری میرے مخلوق ہونے کے ساتھ نہیں۔ اللہ تذکرہ کر رہا ہے ان کا جنہیں ولایت میں اس نے شریک کیا، جنہیں صفات میں اس نے شریک کیا، جس نے ساری کائنات علی کے نام کر دی۔ نہیں آئے گی اب کوئی وحی، نہیں آئے گا کوئی رسول، تو دل ملاتا ہے تو دل ملاتا رہے۔ آخری وحی میں یہ سارا ملک میرے نبی نے علی کے نام کر دیا، اور کہا اب میں شرط پتا چلا کیوں ابراہیم گھر بنا رہے تھے، کیوں ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر میں اللہ نے اسی کو اتارا جس کے لیے ابراہیم نے دعا مانگی۔ گویا گھر بنانے والا بے خبر نہیں تھا، نبوت ملی، خلعت ملی، رسالت ملی، کچھ نہیں مانگا، مگر ایسے بات آئی کہ میں امام بنا رہا ہوں۔ اس ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ خالق نے اپنے مصطفیٰ سے
ابراہیم جناب مصطفیٰ کے جد مصطفیٰ آزمانے کے لیے رسالت نہیں، نبوت نہیں، خلت نہیں، امامت عطا کی۔ مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، امامت چھوٹا منصب ہوتا تو نبی کو آزمانے کے بعد کیوں دیا جاتا؟ نبی کو آزما کے دے اور آپ کو بنا آزمائے علی کے مقابلے میں آنے دے۔ ممکن ہے یہ اس کے عدل کے خلاف نہیں ہے کہ اپنے تو نبی کو بھی خلیل کو بھی آزمائے اور آزما کے امامت دے، اور وہ بھی محدود۔ جَعَلَكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا ہے، پیدا کی ہے کائنات، پیدا کی ہے جنوں کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ مجھے کہنے دو ابراہیم تمہارا بہت چلے گا تو انسانوں پہ چلے گا، جنات تمہاری اطاعت میں نہیں ہے، مگر علی اسے کہتے ہیں جو جنات میں بھی آگے ہو۔ اور جانتے تھے ابراہیم تو خواہش کی جان، جانتے تھے یہ امامت یہاں ختم ہونے والا منصب نہیں ہے، یہ امامت قیامت تک باقی رہے گا، یہاں تک کہ شیطان مٹے گا مگر ہادی رہے گا۔ گویا خالق بتا رہا ہے جسے مہلت دوں گا اس کا اس دنیا میں خاتمہ کروں گا، اور جسے نعمت دوں گا اسے محشر میں بھی لوائے دوں گا۔ تجھے دنیا میں علی کا لہراتا ہوا پرچم نظر نہیں آیا، تجھے محشر میں پھر علم دکھائی دے گا، پھر علم دیکھ کے علم ہوگا، یہ علم دیکھ کر علم ہوگا۔ تیرے نصیب کی بدقسمتی ہے کہ یہاں بھی علم ہے وہاں بھی علم ہے، یہاں بھی روتے رہے وہاں بھی روتے رہے، ساری رات جاگے جس علم کے لیے، اس علی کو علم دے کر خالق نے بتایا یہ جاگنے سے نہیں ملتا، یہ مصطفیٰ کی اطاعت میں شب ہجرت سو کر ملات لینے والے کو اللہ عطا کر کے بتا رہا ہے۔ جاگنے سے ملتا ہوتا تو شیطان 6000 سال جاگتا رہا مگر بیدار نہ ہو سکا جب میں نے اپنے نائب کو سجدہ کروایا۔ جب میں نے اپنے نائب کو سجدہ کرایا 6000 سال کی عبادت کر چکا ہے، اور معصوم فرماتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے 6000 یہاں کے تھے یا وہاں کے تھے، 6000 سال عبادت کی جان کر، مگر جب نائب خدا کا تعارف ہوا آدم کو سجدہ کروایا، کس چیز سے بنایا، کیوں بنایا؟ تاکہ پتہ چلے اگر طاقت کے ساتھ بناتا تو طاقت کے سامنے کچھ دنیا جھک جاتی، آج بھی طاقت کے ساتھ کوئی منوا رہا ہے اور دنیا مان رہی ہے، مگر ہم اس کو مانتے ہیں جو چراغ کھل کر کے کہتا ہے جاؤ۔ تم طاقت سے کھینچ رہے ہو، زہرا ڈالا چراغ کھل کر کے کہہ رہا ہے میں تمہیں زبردستی نہیں، تمہیں اپنی معرفت کے ساتھ اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ معرفت نہ ہو تو چلے جاؤ، اگر معرفت ہے تو زہرا کے قدموں، زہرا کے لال کے قدموں سے لگتے رہو، پھر جنت تمہاری منزل نہیں ہے، کیونکہ
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی وہ فائز ہوا فوزاً عظیما پر۔ اب میں کیسے سمجھاؤں؟ ایک طرف منکر کے لیے عذاب عظیم اور ایک کے لیے فاز فوزاً عظیم، دونوں منزلوں پہ عظیم ہے۔ منکر کے لیے عذاب عظیم ہے اور مومن کے لیے فاز فوز عظیم ہے۔ یہ تو اپنی اپنی نصیب کی بات ہے۔ تو حرص و حسد کی اینک لگائے بیٹھا ہے، میں اس کی رضا پر نگاہ لگائے بیٹھا ہوں۔ وہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ میں اسے راضی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں راضی کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ میں تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے کافر کہنے سے کفر مجھ پر صادق نہیں ہوتا۔ میں تو آیتیں پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہوں، پہلا کافر پہچان، پھر فرش پہ کہلا کافر پہچان، پھر مولا کی بارگاہ میں غدیر میں منکر کو پہچان، جس نے عذاب مانگا اور عذاب آ گیا۔ عذاب عظیم اسے کہتے ہیں کہ زمین پر بھی آیا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اگر تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہو، فرعون کو، شداد نمرود کو تھوڑا دیر سے ملا تو آپ کو سمجھ نہیں آیا، مگر خالق نے بتا تو دیا نا، یہ مہلت تھی جو لے کے ہم نے عذاب میں پھینکا ہے، اور وہ نعمت ہے جو دے کر ہم نے وارث جنت بنایا ہے، جنت کا سردار بنایا ہے۔ جنت کے سرداروں سے دشمنی، جنت کے سرداروں کے قاتل، جنت کے سرداروں کے اہل حرم کو اسیر کرو۔ اس کے بعد کہو میں دعا کروں، خدا سے کہو لعنت والی آیتیں نکال دے، میں پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ مگر وہ کہہ رہا ہے قرآن پڑھ، اور یہ کہہ کر پڑھ کہ یہ ناریب ہے، اس میں شک نہیں ہے، جس نے اذیت کی چاہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، میں اسے نہیں بچا سکتا، کیونکہ فیصلہ اللہ کا ہے، تو اللہ کے فیصلے سے لڑنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ یہ تو شیطان نے کی تھی جسارت۔ کیا کہا تھا شیطان؟ تو نے میری راہ ماری ہے، یعنی تو نے گمراہ کیا۔ اللہ سے جنگ کا آغاز کیسے کر رہا ہے کہ میری راہ تو نے ماری ہے، اگر تو نہ چاہتا تو میں گمراہ نہ ہوتا۔ یہی آج کا مسلمان کر رہا ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اب بھی سمجھ نہیں آیا، یہ فکر شیطانی ہے کہ کرو اپنی مرضی سے اور الزام لگا دو مشیت پر۔ اپنی مرضی اس کی مرضی، اور جس کی مرضی کو اللہ اپنی مرضی کہے اس سے دشمنی۔ ارے مرضات خدا کے حامل سے لڑ رہے ہو، جسے اللہ نے اپنی مرضات عطا کی ہو، رضائے عطا کی ہو، اس سے جنگ کر رہے ہو اور چاہتے ہو اللہ راضی ہو جائے۔ خدا کے لیے آل محمد کی معرفت حاصل کریں۔ ایسوں کو ہادی بناتے ہی کیوں ہو، جنہیں بچانے کے لیے اپنا بھی داؤں پہ لگا دو۔ ارے ایسا ہادی بناؤ کہ اگر کوئی مارے بھی تو مار نہ سکے، بلکہ زندگی مل جائے۔ ایسا ہادی ہونا چاہیے۔ وہ ہادی کیا جو نہ یہاں زندہ رہنے دے نہ وہاں زندہ رہنے دے، یہاں بھی فسادی بنا دے۔ کون ہے فسادی؟ خالق کہہ رہا ہے سورہ نحل آیت کا نشان 88، والذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جس نے کفر کیا
لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ جس نے انکار کیا، لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکا، اس کے لیے عذاب ہے، عذاب در عذاب، دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، یا یوں کہو جہنم میں بھی عذاب، جہنم کی تہ میں بھی عذاب۔ عذابا فوق العذاب، بڑھا دے عذاب، عذاب فوق العذاب۔ کیوں؟ بما كانوا یفسدون، کیونکہ یہ فسادی تھے، دنیا میں فساد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تمہاری کامیابی کسی کے سر تاج لینے میں نہیں ہے۔ میرا ہادی نو نیزہ پہ بھی قرآن پڑھ کے کہہ رہا تھا، آج بھی عزت میرے پاس ہے، فسادی محروم ہے۔ تمہیں اب بھی کربلا میں اپنی شکست نظر نہیں آتی؟ ہم آج شام سے عزم اٹھا کے نکلتے ہیں۔ دیکھو جسے تم نے کل خاک کربلا پہ گرایا تھا، آج اس کے بازو کو بھی علم پہ رکھا ہوا ہے اور دنیا کو بتا رہے ہیں۔ وہ بازو کٹا نہیں کرتے جو اطاعت امام میں ٹکرائے۔ جس علم کو تم نے گرانا چاہا تھا، عباس کے بازو کاٹ کر آج وہی علم عباس کا بازو بلند کیے دنیا میں پھر رہا ہے۔ پتہ چلا کیوں عقد ٹوٹ جاتے ہیں، کیوں نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اب بھی ایسے ہی ہے کہ پنجتن پاس ہے اور جو مقابلہ ہے، جو مقابلہ ہے پنجتنی ہے تو چوم لیتا ہے، اور جو پنجتنی نہیں ہے اسے تو یہ میں تھوڑی کر رہا ہوں، یہ مکر الہی کا سفر ہے۔ مکر مخلوق کے مقابلے میں جس ہاتھ نے امامت کے ہاتھ میں بیعت کی ہو وہ ٹکا نہیں کرتا، کل بھی لعنت کرتا رہا، آج بھی لعنت کرتا رہے گا۔ کیا کہنے مجھے دادا، یا علی یا علی یا علی یا سلام جیتے ہو۔ دیکھیے میری کسی سے ذاتی جنگ نہیں ہے، اور ممبر مولا سے کہہ رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ ہدایت ہو ہر اس شخص کی جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا۔ ممکن ہے تم تک وہ اسلام نہ پہنچا جسے اللہ نے دین حق کہا، مگر ہم تمہیں دین حق دینا چاہتے ہیں، منع کرنا چاہتے ہیں کہ تکفیر آیات نہ کرو، ولایت علی سے انکار نہ کرو۔ خطا ہو گئی ہے تو خطا تسلیم کرو۔ بڑے بڑے بزرگوں نے خطا کی ہے، تسلیم کی کہ ہم سے خطا۔ میں اپنی نانی کا تذکرہ کرا، آپ کے لیے صرف ام المومنین ہے عائشہ، میرے لیے تو میری نانی بھی ہے، ام المومنین بھی ہے، اور میں ان کی ان فضیلتوں سے کبھی انکار نہیں کر سکتا کہ گھر ہو ام المومنین کا، آئے ہوئے ہو صدیق بابا، آئے ہوئے گھر میں جناب صدیقہ کی، اور
ذات رسالت کا گھر ہے، علی موجود ہے. اب علی کی موجودگی میں باپ بیٹی سے گفتگو کرے اور باپ بیٹی کو نہیں علی کے چہرے کو دیکھے تو بیٹی کو اعتراض ہوا، بابا یہ کیا کر رہا ہے؟ میرے گھر میں مجھ سے گفتگو اور زیارت علی کی. دیکھتے علی کو ہے. آپ نے کہا بیٹی ذات مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو علی کے چہرے کو دیکھے وہ عبادت کرتا ہے، لہذا میں ایک ہی لمحے میں تم سے کلام بھی کر رہا ہوں اور اپنی عبادت بھی کر رہا ہوں. مجھے جناب عائشہ سے کوئی شکوہ نہیں ہوا، مگر کچھ چیزیں ہیں اس پہ بی بی نے خود بھی نشاندہی کی. بکری کا گوشت ذبح ہوا، ذات رسالت آپ نے جناب خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں تقسیم کرنا چاہتا. تو جب تقسیم کرنے لگے تو رسالت سے کہا یا رسول اللہ آج بھی آپ اسی بڑھیا کو یاد کرتے ہیں جو 40 سال کی، تو آپ کی تاریخ ہے جو 40 سال کی آپ کی آنکھیں آئی دانت بھی ٹوٹے ہوئے تھے. میں تو پھر آپ کی خدمت میں اپنے اس جمال کے وقت میں آئی ہوں. یعنی حسن کی تعریف کر رہی ہیں. اب روایت بھی خود میری ام المومنین نے کی ہے، گویا اپنی سوکن کی تعریف میں بھی سچ بول رہی ہے کہ رسالت نے فرمایا نہیں تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی تھی جب کوئی میری ولایت کو رسالت کو قبول کرنے والا نہ تھا. گویا جس نے سب سے پہلے مجھ پر اظہار ایمان کیا، اپنی ساری دولت نثار کر دی، میں آج بھی اس کا ممنون ہوں. اس کا احسان مند ہوں، اس کا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. گویا صدیق ہوں تو ایسا ہو، صدیقہ ہوں تو ایسی ہو کہ فضائل علی بھی پڑھ رہے ہیں اور فضائل خدیجہ بھی پڑھ رہی ہے. یہی دونوں نسلیں چلی ہیں. خدیجہ کی دولت بھی چلی ہے، ابو طالب کی اولاد بھی چلی ہے. اب آگے بڑھ کر کوئی ان کے مقابل آ جائے تو میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں تو مسند خلافت میں بیٹھے ہوئے دوسرے خلیفہ کی بھی تعظیم ہے کہ نہیں؟ بھائی علی سے اگر اختلاف ہوتا تو اپنے فیصلے بدلتے کیوں؟ اتنے فیصلے ایسے ہیں جن کو میں بیان کرنا چاہوں تو تاخیر ہو جائے، مگر اتنا کہوں گا کہ فیصلہ کیا عمر فاروق نے ایک سنسار کر دو. علی نے کہا نہیں ٹھہر جاؤ، پہلے 9 ماہ گزرنے دو، جب بیٹا یا اولاد جنم دے تو پھر اسے سنسار کر دینا، کیونکہ جرم ماں کا ہے بچے کا نہیں. وہ بھی واقعہ آپ کو پتا ہے، مسجد میں مہندی لگے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ مرد کا کٹا ہوا لاشا. لوگوں نے کہا قاتل کا پتہ ڈھونڈیں، مولا نے کہا پریشان نہ ہو، 9 ماہ کے بعد یہاں خود قاتل کا پتہ چل کر آئے گا. 9 ماہ کے بعد یہیں اس جہاں لاش پڑی ہے ایک نومولود آئے گا، اور جب نومولود آئے تو علی نے کسی کا فریضہ لگایا تھا، جب نومولود آئے تو جو چھوڑنے آئے اسے لے کر میرے پاس آ جانا. اور وہ جب پہنچی ہے اس نے بتایا سارا ماجرا پڑھنا میرا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ تھا کہ وہ ایسے نیک عبادت گزار زاہدہ خاتون تھی جس نے اس بچے کو وہاں رکھا کہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ یہ قتل کر سکتی.
مگر روایت بتاتی ہے ایک بوڑھی خاتون نے اس کے گھر میں آنا جانا رکھا، ایک عرصے اس سے دوستی کی اور نیکی اور زہد اور تقوی سے اسے دھوکہ دیا، یہاں تک کہ پھر اپنے کسی کام سے شہر سے باہر جانے لگی تو اس ضعیفہ نے اپنی بیٹی کو یہ کہہ کر چھوڑنا چاہا کہ میری ایک بیٹی ہے اور تنہا رہتی ہے، کوئی اس کا اور وارث نہیں ہے، لہذا میں اسے تیرے پاس چھوڑی جا رہی ہوں، میری امانت ہے اس کا خیال رکھنا اور اس کے حجرے میں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا، وہ بہت عبادت گزار ہے، مصلی پہ رہتی ہے۔ پتہ چلا کبھی کبھی شیطان ایسے بھی وار کیا کرتا ہے، مگر اب یہ خاتون لے کر آئی ایک نقاب میں، چادر میں، برقعے میں، ایک ایسی خاتون پہ جس کے صرف ہاتھ باہر تھے، جس میں مہندی لگی ہوئی ہے، اور وہ مہندی لگے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس گھر میں اسے چھوڑ گئی۔ جب یہ خاتون چلی گئی اس نے اپنے حجرے میں اپنا کام کیا، اور پھر وہ منزل بھی آئی کہ جب اس نے خود کو آشکار کیا اور وہ عورت نہیں مرد نکلی، اس نے اس عورت کے ساتھ زبردستی کی، زبردستی کرنے کے نتیجے میں اس خاتون نے اس لڑکے کو، اس مرد کو قتل کیا، اس کا سر قلم کر کے اس کا لاشا مسجد میں پھینکا، اور اس کے بعد جب 9 ماہ کے بعد اس کے وجود سے وہ نومولود پیدا ہوا تو اس نومولود کو مسجد میں رکھنے آئی، تو جب مسجد میں رکھنے آئی تو مولا نے کسی کا فریضہ لگایا ہوا تھا، وہ خاتون پکڑ کر اسے بارگاہ امامت میں لائی، امامت نے سارا ماجرا پوچھا، تو بتائے گی یا میں بتاؤں گا؟ اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ اب مولا نے کہا قصور اس کا نہیں ہے، اور وہ جو قتل کیا گیا تھا اس کی سزا، اس کا دید میں دوں گا۔ کبھی کبھی مولا ایسے فیصلے بھی کرتے تھے کہ جہاں قاتل کو معاف بھی کرا دیتے تھے، اور سنسار کی سزا اگر بچہ ساتھ ہو تو بچے کی ولادت سے پہلے ہونے نہیں دیتے تھے، اور ہر فیصلے کے بعد مسند میں بیٹھے ہوئے خلیفہ وقت کا یہ کلام ہوتا تھا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں واقعی میں علی نہ ہوتے تو بہت سے ہلاک ہو جاتے، مگر کچھ علی کے ہوتے ہوئے بھی ہلاک ہوئے ہیں، ان ہلاک ہوئے کو پہچاننا تمہارا کام ہے، جو علی کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میری آپ سے جسارت کرنا ہے، اتنا کہنا ہے کہ میں کم از کم رضی اللہ نہیں بنا سکتا جنہیں آپ آج رضی اللہ کہتے ہیں، آج آپ یزید کو بھی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، تو عزیزان محترم یہ دشمنی کی حد ہے، یہ علی سے بغض کی حد ہے کہ اسے بھی رضی اللہ کہو گے جس نے سر حسین۔ خدا کے لیے اتنی عداوت علی نہ کرو، اتنی دشمنی حیدر نہ کرو، الہم کا نصف حصہ مولا کہتے ہیں خالق کے ساتھ، اور نصف حصہ ہمارے ساتھ، جس میں اللہ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، جب بندہ کہتا ہے بس میں تیری استعانت چاہتا ہوں، تیری عبادت چاہتا ہوں، تو خالق کہتا ہے اس نے میری استعانت کا اقرار کیا ہے، یہ میری بندگی میں کھڑا ہوا ہے، مجھ سے صراط مانگ رہا ہے۔ تو جب یہاں تک توحید کا ذکر ہو جاتا ہے تو پھر خالق نے مخلوق کا ذکر شروع کیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گویا تولا بھی ہے تبرہ بھی ہے، اس کا راستہ دکھا جس پر تو نے انعام کیا، ان سے بچا لے جو مغضوب ہے، جو گمراہ ہے۔ اب گمراہ کو صرف میں بچانے کی دعا تک رکھوں یا پہچاننے کی کوشش کروں؟ کیا حکم ہے قرآن کا؟ بس پڑھتا رہو؟ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم قرآن پڑھتے ہو، رکھتے ہو، تعقل نہیں کرتے؟ گویا اللہ ایک ایک آیت پر تعقل مانگ رہا ہے، انہیں پہچان جن پر میں نے انعام کیا، میں نے کس پہ انعام کیا؟
میں نے اس پر انعام کیا کہ سوئے بھی تو میری مرضات پڑھ لیتا. کیفیت جہاد میں ہو ساری عبادتیں طرف علی کی ضرورت پڑے. یہ میرا انعام. علی تجھے اتنا سخی بنا دیا کہ دنیا کے در پہ محتاج ہوگی, تجھے کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے مولا کو نہ مانو, اسے مانو جسے آپ بنانا چاہتے ہیں. اور پڑھتا رہوں الحمد. الحمد کو اسے سمجھ آئے گی جسے ولایت الہی مل جائے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. کافر کا ولی اور ہے, مومن کا ولی اور ہے. اب میرا ولی ہے اللہ. اللہ لائے گا نور تک, اور نور کسی اور کا نام نہیں ہے. وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بس اس نور کی اتباع کرو جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ فلاح پا جاؤ. میں نے پوچھا مولا ہر مسجد سے آواز آ رہی ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح, کدھر جاؤ؟ مولا نے کہا جدھر سبیل لے جائے, جدھر ولایت لے جائے, جدھر اللہ لے جائے. اللہ نے ایک مسجد علی کے نام کی, ایک مسجد مسلمانوں نے بغض علی میں بنائی, اسے مسجد زرار بنا دیا, اسے مسجد حرام بنا دیا. تمہارے لیے اس میں قدم رکھنا حرام ہے اگر علی کی محبت دل میں نہ ہو. مگر اس گھر میں جانا چاہتے ہو جہاں بنیاد اس بات پر ہے کہ علی سے بغض ہو. حبیب خبردار, اللہ تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ اس مسجد میں نماز بھی پڑھاؤ, اس مسجد میں قدم بھی رکھو. رحمت للعالمین کے قدم اس گھر میں نہیں جاتے جو گھر تم بناؤ. تو جب تمہیں گھر بنانے کا حق نہیں دیا تو قاضی بنانے کا کیسے دے دیا اس نے کہ تم حق بنا اپنی مرضی کا بنا, اور جیسا بناؤ گے میں قبول کروں گا. نہیں, اللہ نور میں لایا. نور نام ہے ولایت علی کا. معصوم کہتے ہیں نور سے مراد امام ہے, اور امام سے مراد ہم ہیں. اللہ تمہیں امامت کی اتباع میں دیکھنا چاہتا ہے, اور منکر علی تمہیں نور سے نکال کر ظلمت میں لانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے مصلی پہ کھڑے ہو مگر علی ذہن میں نہ ہو. خالق کہہ رہا ہے میں نے الحمد کو ہی تقسیم کر دیا, آدھا اپنے ساتھ آدھا ان کے ساتھ. تو اب میں کیسے کہوں آدھا تو میں پڑھوں گا آدھی نہیں پڑھوں گا. ارے الحمد پوری پڑھ تاکہ اللہ بھی ذہن میں رہے اور اللہ کا ولی بھی ذہن میں رہے. مگر سزا حی علی الفلاح کی اور انکار ولایت علی کے ساتھ, یہ پھر تیرا طواف نہیں نصیب کے چکر ہے, یہ پھر حرم میں احرام نہیں, یہ سب تیرے نصیب کے چکر ہے. علی سے محبت میں مارا جا مرنے نہیں دوں گا, علی کے بغض میں جیتا رہو تجھے زندوں میں شمار نہیں کروں گا. انتظار کرو, آنے والا ہے, زیادہ دور نہیں ہے میرا مولا, آنے والا ہے. فیصلہ ہوگا کون ظالم ہے کون مظلوم. مگر ایک پیغام دے رہا ہوں, مظلوم بن کے جیے گا. مظلوم کو اسلام کو پرگندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے.
تجھے فضائل علی بھی پڑھنے ہیں مگر ایسا انداز میں، تجھے مجلس حسین بھی کرنی ہے مگر احسن انداز میں، تجھے جلوس عزا بھی نکالنا ہے مگر احسن انداز میں۔ اگر کسی کا نکاح ٹوٹ رہا ہو، اگر کسی کو اپنے گھر کے سامنے پسند ہو، یہ تیرا نصیب ہے، میرا نصیب نہیں۔ میرے گھر میں بھی علم ہے، میرے گھر کے آگے بھی علم ہے۔ علم میرا علم تیرا مقابلہ ہوگا، عین والا جیتے گا یا الف والا جیتے گا۔ عین سے علم بھی ہے، عین سے علم بھی ہے، نہ تجھے علم ملا نہ تجھے علم ملا۔ ایک ہی طرح لکھتے ہو نا، عین لام میم علم پڑھ لو، عین لام میم علم پڑھ لو، ہے دونوں ہی علی تک لے جانے والے۔ اگر عالم بنے تو علی ملے گا، اگر اتباع کی تو علی ملے گا۔ یہی کام محشر تک ہے۔ علی کو پہچان کے چلو گے، قبر میں پوچھا جائے گا من امام ہوگا، عالم ہوگا تو اقرار کرے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ عالم نہ ہوا تو مومن کی زبان پر عقیق رکھتے ہو۔ اگر عقیق نہ بولے، میرے دوستو یہ کمال ہے، مولا نے تمہیں بے زبان نہیں چھوڑا۔ اگر گونگے بھی مرو تو اپنی زبان پر، اپنے ہونٹوں پر اس عقیق کو رکھ لینا جو تمہاری انگشتری میں بھی تمہارے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں انگشتری کوئی دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ مومن جا رہا ہے، میں نے بولا بھی نہیں، اور وہ پہچان گیا کہ یہی وہاں دائیں ہاتھ میں عقیق پہنتا ہے۔ نماز میں قرات کرے تو بسم اللہ زور سے پڑھتا ہے تاکہ پتہ چلے نماز سے پہلے یا علی مدد، یا علی مدد کہہ کے مصلی پہ قدم رکھا۔ دنیا کو پتہ ہو ہم حاسد نہیں ہیں، ہم غلطیوں پہ اکڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ ابلیس تھا جس نے تکبر کیا، جس نے حسد کیا، جس نے قیاس کیا، جس نے خطا پر کٹ جانا سیکھا۔ خطا کی معافی بھی مانگ سکتا تھا مگر بزد رہا کہ میں بہتا ہوں تو اب قبول نہیں کروں گا کہ یہ میں بہتا ہوں، یہ مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ اپنی خطاؤں کو اللہ پر الزام اللہ پر خالق پوچھ بھی رہا ہے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت وکنت تکبر کرتا ہے یا انت من العالین، یا خود کو عالین میں سے سمجھتا ہے۔ مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، وہاں پائے بسم اللہ سمجھ نہیں آئی، یہاں صاحب صراط مستقیم سمجھ نہیں آیا۔ خالق پہلے دل سے بتا رہا ہے ابلیس وہ ہے جو آدم کا احترام نہ کرے، اور آدم کا احترام سب پر واجب ہے، نہیں واجب تو ان پر ہے جنہیں عالین کہتے ہیں۔ عالین کے مولا ہے، آدم کے مولا ہے، آدم جن کے نام سے جنت لے گا وہ آل محمد ہے۔ کلنا محمد، یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی نہیں کہا کلنا علی، اگر سب محمد ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں سب علی ہیں، دنیا سے ایک علی ہضم نہیں ہوتا۔ اگر سب علی کہہ دیتے، مگر کیا مصطفیٰ نے نہیں کہا تھا، اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے وہاں علی کہا ہے، فرش میں محمدی کہا ہے، امت محمدی کو محل علی پر جانا ہے، معرفت علی لے جاؤ تاکہ عالین میں ایسے سوچو جیسے سوچنے کا ہے۔
اس لیے محمدیوں کو نہیں علویوں کو بلایا۔ محمد شفاعت کی کرسی پہ بیٹھیں گے، دیکھیں گے کون ہے جو علی والا بن کر رہا ہے، کون ہے جو دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہم امت محمدی ہیں، مگر ہم نے قرآن پڑھا، قرآن سمجھا نہیں، ہم نے قرآن پڑھا، ہماری سے قرآن کو قتل کر دیا، چہرے سیاہ، علم سیاہ، وہاں محشر میں علی والوں کا علم بھی نورانی ہوگا، ہادی بھی نورانی ہوگا۔ تب پتا چلے گا اللہ ظلمت سے نکال کے نور میں لے گیا تھا، اور کوئی یہاں نور کو چھوڑ کے ظلمت میں آ گیا تھا۔ تجھے تیری ظلمت مبارک ہو، ہمیں ہمارے نور کے ساتھ رہنے دو۔ میں نے تو کبھی نہیں چاہا کہ میں آپ کی سلیبس کی کتابیں ٹٹولوں، میں نے تو کبھی نہیں چاہا کہ آپ کی مجلس سے آ کے ریکارڈ کروں اور میں کہوں آپ نے یہ کیوں پڑھا۔ آپ کا نصیب ہے جو پڑھ رہے ہو، آپ کا نصیب ہے جو لکھ رہے ہو، اپنے نصیب کے ساتھ خود اٹھنا، مگر مجھے تو اپنے نصیب کا لینے دو، مجھے تو اپنے نصیب کے ساتھ چلنے دو۔ یہ بغض علی میں لوگوں کو علی کی سبیل سے روکنا چھوڑو۔ یہ تم روک کر کچھ نہیں کر رہے مگر اپنے اعمال حق پر۔ تم میرے بھائی ہو، میرے دوست ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی ایسی خطا نہ کرے جس کی بخشش کا دروازہ خالق بند کر دیتا ہے۔ ہر گناہ کی معافی ہے مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو اللہ نے معاف نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ ہے ہادی کے انکار۔ میرے ہادی کا انکار کر کے میرے سامنے اللہ اللہ کر کے مہلت تو مل سکتی ہے، نعمت نہیں مل سکتی، مہلت تو مل سکتی ہے، جنت نہیں مل سکتی، جنت جاگیر ہے۔ میں کہوں محمد والے محمد کی اور آپ کہے بابا نہیں، جنت تو جاگیر ہے بہلول کی۔ جو جاگیر محمدی پر اختیار لے لے اسے بہلول کہتے ہیں، اور جو جاگیر علی سے نکالا جائے اس کا پہلا ابلیس ہے، آخری تم تلاش کرو۔ میرا کام تلاش کرنا تھوڑی ہے، میرا کام تو نشان دہی کرنا ہے۔ کافر صرف اسے نہیں کہتے جو اللہ کا انکار کرے، کافر ہے وہ جو اللہ کو مانے، اللہ کی نہ مانے۔ سلام ہو ان ہستیوں پر جنہوں نے امامت الہی کی حفاظت کی، کسی منزل پر ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، پوری شان و شوکت سے نکلنے والا قافلہ حسینی ہر قربانی لے کر کربلا کے بانی میں گیا، جو مجھ سے اور آج تم سے مانگی جاتی ہے۔ پریشانی کیسی؟ تمہارے اختیار میں جان لینا ہے۔ میرے مولا نے مجھے زندگی دینے کا وعدہ کیا، مجھے تمہارے بارود سے ڈر نہیں لگتا۔ 12 سال سے شوق شہادت میں جاتا ہوں، کوئی نہ کہ میں بھی تو دیکھو کتنا انہیں بارود پر اعتبار ہے اور کتنا مجھے درود پر یقین ہے۔ یہ منزل یقین ہے، یہاں قدم ان کے ڈگمگاتے ہیں جنہیں یقین نہ ہو، اور جو یقین رکھتے ہو کہ موت سے پہلے میرے بالی پہ علی ہوں گے، پھر وہ شوق شہادت میں منتظر علی رہتے ہیں۔ یا علی آج بلانا آج ممکن ہے تو کل کا انتظار کیوں؟ میری زندگی
اس دنیا میں جینے کا نام نہیں ہے، میری زندگی وابستگی علی کا نام ہے۔ علی میرے لیے مثل آب ہے اور میں ماہی آب ہوں۔ جیسے مچھلی پانی سے نکل کر زندہ نہیں رہتی، ایسے میں علی کو چھوڑ کر زندہ نہیں رہنا چاہتا، مگر تمہیں اس لیے علی علی کہلواتا ہوں کہ جو بہک گئے ہو پلٹ مت دیر کرو، کریم کا دروازہ ہے، یہ ہور بنا کے تمہیں کاش تاریخ کربلا صحیح طور پہ پڑھنا نصیب ہوتی۔ تلاش کرو کتنے ہیں جو مکہ و مدینہ سے حسین کے ساتھ چلے، بڑا ناز ہے تمہیں، مکہ مدینہ میں بڑے با وفا ہیں، کوفہ میں سب بے وفا ہیں، ارے اس بے وفا شہر سے شہداء کی تعداد گن اور پھر اپنے شہروں کے شہداء کی تعداد گن۔ تیرے شہروں میں پہلا نہ تھا مگر کوفے میں پہلے تھے، پھر بھی حسین کے قافلے میں شب عاشور لشکر یزید سے نکل کر حسین کے لشکر میں آتے ہیں۔ ایک دو نہیں، فہرست ہے کئی افراد کہ جنہوں نے ایک شب اور کے ساتھ لشکر عمر سعد کو چھوڑا تھا اور لشکر حسین کو اختیار کیا تھا۔ آسان سمجھتے ہو؟ وہاں منصب، دولت، ظاہری عزت، مگر میں نے آیتوں کی زیر سے کہا جو کافروں کو ولی بناتے ہیں، مومنین کو چھوڑ کر، اور سمجھتے ہیں کہ وہاں سے عزت ملے گی، وہاں عزت نہیں ہے، عزت للہ ہے، عزت جمیع اللہ، اللہ کے پاس جمع ہے، ساری عزت اللہ کی ہے، جسے چاہے گا عزت عطا کر دے گا، اور ساری امارات کو، لشکر کو، منصب کو ٹھوکر مار کے آیا۔ ایک شب میں علیہ السلام کہاں حسین پر پانی روکا، کہاں حسین کا قافلہ روکا، کہاں لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، مگر میرے حسین نے بد دعا نہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حسین نے کہا اور تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، اور لوگ کہتے ہیں یہ حسین کی بد دعا تھی، میں کہتا ہوں نہیں، تمہیں معرفت ہی نہیں، حسین بد دعا دیتے تو یہ علیہ السلام نہ بنتا، حسین نے دعا دی تھی اور جہاں میری ماں بیٹھے گی وہاں تیری ماں بیٹھے، تاکہ جہاں میری ماں مجھ پہ عشق بہائے گی وہاں تیری ماں بیٹھ کر اور تیرا گریہ کرے، تیرا ماتم کرے، جو حر کو رونا عبادت بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جوان بیٹا شہید ہوا تھا، سارے مسائل نہیں پڑھ رہا، اور کا ہونا نہیں پڑھ رہا، مگر اور نے جب پانی وضو کے لیے لیا ہے، نماز شب میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، تو ایک بار پشت خیمہ سے آواز آئی، اور میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اور کہتا میں پریشان ہو گیا کہ اس صحرا میں رات اس اندھیرے میں کس مستور کا کلام ہے کہ جو حسین کو اپنا کہہ کر مجھے مخاطب کر رہی ہے کہ میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا۔ یہ پریشان ہوا، پشت خیمہ پہ آیا، تلاش کیا، کوئی دکھائی نہیں دیتا، پھر کانوں میں صدا آ رہی ہے، اللہ اللہ حسین کا، حسین کے خیموں سے حسین کے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اب پیاس پیاس اداداروں اور پانی وضو کے لیے نہیں لے پا رہا، رو رہا ہے، رات کو ٹہل رہا ہے،
بیٹے نے پوچھا بابا کیا بات ہے، پریشان ہے؟ میں تو آپ کی شجاعت کے قصے سنا اور آپ اس جنگ کے مرحلے پر پریشان ہے۔ کہا نہیں، میں جنگ سے خوف زدہ نہیں ہوں، میں خوف زدہ ہوں اس سے کہ کل میں شرم مصطفیٰ کا سامنا کیسے کروں گا، اپنے نبی کا سامنا کیسے کروں گا، میں مادر حسنین کا سامنا کیسے کروں گا کہ میں ان کے بیٹے کو گھیر کر یہاں لایا ہوں۔ عزادارو بیٹے نے پوچھا بابا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا چاہتا ہوں کوئی ایسی سبیل ہو کہ حسین سے راضی ہو جائے، حسین مجھے معاف کر دے۔ بیٹے نے کہا بابا پھر تاخیر کی، جلدی کریں، چلتے ہیں۔ کریم ابن کریم ہے حسین، چچا حمزہ کا کلیجہ چبانے والی تھی ہندا، اسے بھی معاف کر دیا تھا، بس یہ کہا تھا میرے سامنے نہ آنا۔ میرے بابا چلیے ہم کریم ابن کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ معاف کریں گے۔ عزاداروں اور چلنا چاہتا ہے، بیٹے میرے ہاتھ باندھے، میرے آنکھوں پہ رومال باندھے، مجھے لے کر چل، بھور لے کر چلا بیٹا، اور جیسے جیسے قریب آ رہا ہے بے چین ہوتا جاتا ہے، اور کہتا ہے دیکھ جلدی سے بتا دینا جب میرا امام قریب آ جائے، ایسا نہ ہو کہ میں بے ادبی میں چلتا چلا جاؤں، مجھے پہلے بتا دینا تاکہ میں زہرا کے قدموں میں گر جاؤں، اپنی معافی مانگوں۔ عزاداروں ادھر حسین اپنے خیمے میں کلام کر رہے ہیں، اکبر جی بابا بیٹے ہور کا بیٹا آ رہا ہے، ہور آ رہا ہے، ہور کے استقبال کے لیے جاؤ، ہماری طرف سے نیابت کر۔ عباس جی بابا جی مولانا دیکھو ہور آ رہا ہے، ہماری نیابت کرتے ہوئے ہور کا استقبال کرو۔ بیٹے کا استقبال علی اکبر کریں گے، عباس ہور کا استقبال کریں گے۔ دونوں چچا بھتیجے چلے، تھوڑی دور چلے تھے، پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ عباس نے پلٹ کے دیکھا، حسین بنفس نفیس چلے آ رہے ہیں۔ جب دیکھا نا کہ مولا خود آ رہے ہیں تو ایک بار عباس نے کہا مولا اب آپ کی زحمت کیوں کی، میں جا رہا ہوں آپ کی نیابت کرنے کے لیے، علی اکبر جا رہا ہے آپ کی نیابت کرتے ہوئے، ہور کے بیٹے کے استقبال کے لیے۔ زہرا کا لال اشک بہاتے ہوئے کہتا ہے عباس ہور صرف بیٹے کے ساتھ نہیں آ رہا، ہور کے ساتھ اس کا غلام بھی آ رہا ہے، تم ہور کا استقبال کرنا علی اکبر، تم ہور کے بیٹے کا استقبال کرنا، ہم ہور کے غلام کا استقبال کریں گے۔ محمد زہرا کا لال غلاموں کا استقبال کرے، اور آج امت معرفت حسین رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کی توبہ کر کر فرش عزائے حسینی پر قدم رکھتے ہوئے کرے، ارے آ جاؤ حسین تمہیں آج بھی پکار رہا ہے کہ میں تمہیں ہور جیسا نصیب دوں۔ عزاداروں ہو رہا ہے، جیسے بیٹے نے کہا بابا آقا قریب آ گئے ہیں، اور دوڑ کر چاہتا ہے کہ حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے۔ حسین نے جلدی سے ہور کو سہارا دیا، کہا ہور تیری جگہ میرے قدموں میں نہیں ہے، آپ میرے سینے سے لگ جا۔ واہ محمد زہرا کا لال غریب اور اپنے غلاموں کا استقبال ایسے کرے کہ سینے سے لگ جا۔ جلدی سے گزر رہا اور نے اپنے تلافی چلنا چاہیے، گناہوں کی تلافی کرنا چاہیے۔ مولا جلدی سے میرے بیٹے کو اذن جہاد دے تاکہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے منصب شہادت پہ پہنچے۔ مولا نے اذن دیا، اور کا بیٹا مقتل میں گرا، اپنے بابا کو آواز دی، اور اٹھنا چاہتا ہے، اپنے بیٹے کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہے۔ حسین نے ایک بار کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اور شریعت محمدی میں جوان بیٹے کا لاشا ضعیف باپ نہیں اٹھاتا، اور بیٹھ جا تیرے بیٹے کا لاشا حسین خود
حسین خود لائے گا. عزاداروں میں گھر کے مسائل پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، بس اچانک مجھ سے خود زبان پہ جاری ہوئے. شاید میں یہ پیغام دینے میں کامیاب ہو جاؤں کہ در حسینی سے باہر کھڑے ہو کر حسینی قافلے کا راستہ روکو نہیں، حسینی کارواں میں شامل ہو جاؤ. شاید تمہیں حسین اور جیسا نصیب عطا کر دے. عزاداروں اور حسین کے سامنے لاشا اور کے بیٹے کا لا کر اور کے حوالے کیا. باپ بیٹے کو رویا اور روتے روتے مولا سے کہا مولا مجھے بھی جلد اس نے جہاد دیں. عزاداروں بس تیزی سے گزرا اور چاہ جنگ میں مقابلہ کیا. ان سے مقابلہ کر رہا ہے کر جن کا سردار تھا، مقابلہ اس کے لیے کر رہا ہے جو جنت کا سردار ہے. پہلے ہدایت کی بلایا تم بھی تائب ہو جاؤ، مگر شیطان کی طرح سرکش ہو تو تائب نہیں ہوتے بلکہ جنگ کے ڈٹے رہتے ہیں. اب اور نے جنگ کی زین سے زمین پر آیا، اپنے مولا کو آواز دی. حسین اور کے سرحانے پہنچے. بس جلدی دو جملے کہہ کر مسائل تمام کر رہا ہوں. اور زخمی ہے، میرے مولا نے قبا کے دامن سے اور کے چہرے سے خون کو صاف کیا. مگر جیسے ہی چہرے کو صاف کرتے ہیں پیشانی سے پھر لہو جاری ہو جاتا ہے. حسین پھر پوچھتے ہیں، لہو پھر جاری ہو جاتا ہے. میرے امام مظلوم نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور رومال نکال کر کہا اور تیری ماں نے تیرا کیا خوب نام رکھا ہے، تو اس دنیا میں بھی ہور ہے اس آخرت میں بھی ہور ہے. پتا چلا کچھ دیر پہلے دنیا میں بھی لعنت تھی آخرت میں بھی لعنت تھی، مگر حسین نے ایک لمحے میں لعنت کو درود سے بدل دیا. اور تیری ماں نے کیا تیرا نام رکھا ہے. اور یہ رومال عام رومال نہیں ہے، یہ میری ماں زہرا کا رومال ہے. اور جب یہ تو باندھ کے محشر میں اٹھے گا تو بڑے بڑے ملائکہ، بڑے بڑے انبیاء تیری شان کو دیکھیں گے، ان کے سروں پہ رکھے ہوئے تاج ماند پڑ جائیں گے. اس نورانی رومال کے صدقے میں تو محشر میں چمک رہا ہوگا. لوگ تیرے نصیب پر فخر کر رہے ہوں گے. بس عزاداروں یہ کہہ کر اور کا رومال باندھا، اپنی آغوش میں اس کا سر رکھا. ایک بار کہا اور کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا مولا کیا کہنے میرے نصیب کے آخری سانسیں آپ کی آغوش میں نصیب ہو رہی ہیں. مولا پوچھتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ کہا ہاں مولا مجھے دکھائی دے رہا ہے جہاں آپ سرحانے بیٹھے ہیں وہیں ایک نور ہے جو آپ کے سرحانے سے ساطع ہو رہا ہے، بدنمودار ہو رہا ہے. میرے رسول میرے مولا حسین کہتے ہیں اور تیرے استقبال کے لیے صرف حسین نہیں حسین کا نانا بھی آیا ہے. میرے نانا رسول اللہ تیرے استقبال کے لیے آئے ہیں. اور کہتا ہے مولا میری داڑھی بھی ایک نور دکھائی دے رہا ہے. مولا نے کہا اور جہاں میرا نانا جاتا ہے وہیں میرا مولا بابا اور آقا علی جاتا ہے. میرے بابا بھی تیرے استقبال کے لیے آئے ہیں. یہ دائیں طرف نور میرے بابا کا ہے. کہتا ہے مولا میری بائیں طرف بھی نور دکھائی دے رہا ہے. مولا نے کہا اور فقط تیرے استقبال کے لیے میرے نانا اور بابا نہیں بلکہ میرا بھیا حسن بھی تیرے استقبال کے لیے آیا ہے. اور کہتا ہے مولا یہ میرا نصیب کہ میرے ارد کے نبیوں ولیوں اماموں کچھ اور بھی دکھائی دے رہا ہے. ہاں مولا یہ میری بیٹی بھی ایک نور دکھائی دے رہا ہے مگر یہ سیاہ چادر سے چھن چھن کر رہا ہے. بس مولا نے جیسے کہا اپنے قدموں کو سمیٹ لے. ارے یہ میری ماں زہرا تیرے استقبال کے لیے آئی ہے. محمد اور تیرے نصیب میں قربان کہ تجھے بن دیتا اس دنیا سے
انا للہ انا رضا میں دیکھا وہ تسلیم نہیں ہے